बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज 4 नवंबर मंगल की सुबह है और एक ही खबर, सबसे अहम तरीन खबर जिस पे हम बात करेंगे वो है जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का आज का इजलास। और ये इजलास होने से पहले ही मुतनाज़ा हो गया है। दो खबरें हैं। एक खबर तो ये है कि जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान यहिया आफरीदी साहब को ख़त लिखा है और जिस ख़त में 31 अक्टूबर के इजलास और उस इजलास के नतीजे में होने वाले फैसले पर अमल दरामद न होने पर अफसोस का इजहार किया है। और 31 अक्टूबर के इजलास के बारे में ये कहा जाता है कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत जो 3 रुकनी कमेटी थी, जब जस्टिस मंसूर अली शाह उम्रे की अदायगी से वतन वापस आए तो 31 अक्टूबर को ये मीटिंग बुलाई गई, जिसमें जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर शरीक थे। ताहम चीफ जस्टिस साहब उस मीटिंग में नहीं आए और उस मीटिंग में इन दो जज साहिबान ने ये फैसला किया कि 26वीं आईनी तरमीम को चैलेंज किया गया। वो तमाम की तमाम पटिशन जो हैं वो 4 नवंबर को फुल कोर्ट के सामने रखी जाएं और 4 नवंबर को फुल कोर्ट हियरिंग की जाए। ये फैसला जो है कि रजिस्ट्रार ऑफिस को कम्युनिकेट किया गया, लेकिन 4 नवंबर तक ये फुल कोर्ट हियरिंग का कोई कॉज लिस्ट जारी हुई, ना ही इस हवाले से कोई हुक्मनामा जारी हुआ। तो 4 नवंबर को फिर दोबारा से इन दोनों जज साहिबान ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को ख़त लिखा, जिसमें इस बात पर अफसोस का इजहार किया गया कि रजिस्ट्रार ऑफिस ने इस पर अमल नहीं किया उस मीटिंग के फैसले पर। और साथ साथ ये हुक्म भी रजिस्ट्रार ऑफिस को सुनाया दिया गया है कि 31 अक्टूबर को जो मीटिंग हुई थी उसके मिनट्स जो हैं कि वो पब्लिक कर दिए जाएं, वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट पर अपलोड कर दिए जाएं। ये मामला है जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर से ये जो मतीउल्लाह जान ने भी और हसनात मलिक ने भी ये खबर की। और इसके दो पहलू हैं। एक पहलू ये है कि चीफ जस्टिस यहिया आफरीदी साहब जो है कि वो ये इजलास नहीं बुलाया, बल्कि उन्होंने जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास बुला लिया और फुल कोर्ट नहीं बुलाई, या उन्होंने मुनासिब नहीं समझा या उन तक बात नहीं पहुंची, जो भी इसको आप कह लें। एक मामला ये है। और दूसरा तरफ जो है कि इसमें एक राय ये है कि चीफ जस्टिस यहिया आफरीदी ये चाहते हैं कि वो बराह रास्त हुकूमत से तसादुम या टकराव की बजाय जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है 26वीं, उस पर अमल करते हुए जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास बुलाएं। उस इजलास के अंदर ये नुकात भी पेश हों और वो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तश्कील हो और कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच भी कायम हो। और फिर उस बेंच में जब ये मामला जाए तो फिर उसके ज़रिए से अगर फुल कोर्ट बनती है तो बनाई जानी चाहिए, रेदर देन कि कॉन्स्टिट्यूशन में ये फुल कोर्ट की प्रोविजन नहीं है तो इसलिए ये फुल कोर्ट पे पहले जाने की बजाय अगर फुल कोर्ट पे पहले चले गए तो फिर ये बराह रास्त हुकूमत के साथ, पार्लियामेंट के साथ जो है ये टकराव और तसादुम होगा। ये तसादुम करने की बजाय वाया ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है उस तरफ जाया जाए। तो ये अभी दो आरा सामने आई हैं। अब ये देखना है कि जो आज जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास होगा, इस इजलास में जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है उसकी तश्कील क्या हो सकती है, इस पर नाम क्या फाइनल हो सकते हैं। इस वक्त तक की इतलात के मुताबिक जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सोच पाई जाती है और किसी हद तक तमाम जजेस के ऊपर इत्तफाक भी करते हैं, और यही जजेस का इत्तफाक राय जो है कि वह हुकूमत के लिए पैनिक क्रिएट कर रहा था और हुकूमत ने जो जजेस की तादाद में इजाफा किया, एकदम से 17 से 34 कर दिए गए। और फिर ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत जो कॉन्स्टिट्यूशनल ये जो कमेटी थी 3 रुकनी, उसकी भी तश्कील नौ की गई है और उसमें सदारती हुक्मनामे के ज़रिए अगरचे सीनियर 3 जज को रखा गया था, लेकिन जो तीसरे नंबर पर जज थे उनकी बजाय चीफ जस्टिस की सवाबदीद पर रख दिया गया था कि वो अपनी मर्जी से इस पर कोई जज शामिल कर सकते हैं, जिसकी वजह से काजी फाइसा ने जस्टिस अमीनुद्दीन को रखकर 63A की हियरिंग रखी थी। अब यह किया गया कि इसमें तब्दीली करके जो है चीफ जस्टिस, सीनियर 3 जज और मुनीब अख्तर को इनमें से निकाल कर और उनकी जगह ये किया गया है जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के सरबराह होंगे उनको जो है ये तीसरा इस कमेटी में शामिल किया जाएगा। तो अब 2 फैसले होने हैं आज, ये बड़े अहम फैसले होने हैं। एक बेंच की तश्कील का होना है और बेंच की तश्कील के साथ ही जो बेंच के सरबराह होंगे वो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मेंबर भी बनेंगे। और इस वक्त सिनेरियो सामने है। एक सिनेरियो ये है कि जो जस्टिस मंसूर और जस्टिस मुनीब अख्तर का है जो ख़त है, जिनका ये कहना है कि 26वीं तरमीम पर अमल के बजाय पहले उसका जुडिशल रिव्यू किया जाए। और ये जुडिशल रिव्यू जो है कि ये
پوری عدالت بیٹھ کر تمام کے تمام 16 ججز بیٹھ کر جو ہے کہ وہ اس کا فیصلہ کریں اور اس کا جائزہ لیا جائے کیا یہ دباؤ میں آیا یا بہت ساری چیزیں سامنے آئیں. پھر اسی طرح سے عدلیہ کے اندر جو اس میں مداخلت کا ایک پہلو ہے، ٹرائیکاٹمی آف پاور کا جو اصول ہے، اس کا بھی جائزہ لیا جائے اور پھر وہ فل کورٹ فیصلہ کر دے تاکہ بینچز جو بنیں گے وہ خود بذات خود 5 رکنی بینچ جو ہے کہ وہ اسی کا بینیفیشری ہے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کا. تو اس لیے یہ نہیں ہونا چاہیے. ایک یہ اور دوسرا نقطہ نظر جو ہے کہ وہ چیف جسٹس آف پاکستان کا کہ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کی تشکیل نو کر لی جائے اور پھر اس کے اندر یہ فیصلہ کر لیا جائے کہ جو بینچ بنتا ہے وہ بھی بنایا جائے اور پھر بینچ کے پاس اگر یہ چیزیں آتی ہیں اور پھر بینچ کے سامنے یہ سوالات اٹھتے ہیں کہ یہ خود بینیفیشری ہیں تو پھر ان سے نکال کر جو ہے کہ یہ باقی تمام ججز جو ہیں کہ ان کے سامنے رکھ دیا جائے. یہ اب 2 چیزیں آتی ہیں. اب یہ معاملہ جو ہے جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کے سامنے یہ چیزیں آئیں گی. اس میں جو ہے کہ اب حکومت کے پاس 6 ووٹ تو پکے آپ کے وزیر قانون ہیں، اٹارنی جنرل ہیں، آفتاب شیخ ہیں نون لیگ کے ہیں، فاروق نائک سینیٹر جو ہیں کہ وہ پیپلز پارٹی کے ہیں، روشن خورشید بلوچا جو ہیں یہ اسٹیبلشمنٹ کی، ایکچولی ان کے جو ساری تعلق ہے ماضی ہے یہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کا رہا ہے، اور اسپیکر نیشنل اسمبلی کی یہ نامینیٹڈ ہیں، اور جو وکلا کی نمائندگی اختر حسین صاحب کر رہے ہیں. تو یہ 6 کے 6 جو ہے کہ یہ ایک لائن کے اوپر دکھائی دے رہے ہیں. دوسری طرف اب ہوں گے چیف جسٹس ہوں گے، جسٹس منصور ہوں گے، جسٹس منیب ہوں گے، جسٹس امین الدین ہوں گے، اور پی ٹی آئی کے عمر ایوب اور شبلی فراز. تو 6 ادھر اور 6 ادھر ہیں. اب ادھر والے 6 میں سے جسٹس منصور اور جسٹس منیب کی اوپینین تو یہ ہے، اور غالباً وہ اس جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کے اجلاس میں بھی اگر رہیں گے بیٹھیں گے تو اپنے ان خطوط کو ریکارڈ کا حصہ یہاں پر بنائیں گے اور اپنی اوپینین دیں گے کہ ان کا خیال ہے کہ پہلے اس کی تشکیل کے بجائے پہلے اس کا جوڈیشل ریویو ہو اور اس کے لیے فل کورٹ بیٹھنی چاہیے. اب اس نقطہ نظر سے یہ ساری کی ساری جو کمیشن ہے یہ ایگری کرتا ہے یا نہیں کرتا. 6 لوگ تو ایگری نہیں کریں گے بالکل ڈیفینیٹلی، وہ تو سامنے حکومت کے انہوں نے آئینی ترمیم کی ہے کروائی ہے تو وہ کیسے اس سے کریں گے. جسٹس منصور جسٹس منیب کا مائنڈ وہ بھی کلیئر نظر آ رہا ہے. جسٹس یہ آفریدی کی اوپینین جو ہے کہ بڑی امپورٹنٹ ہوگی اس فورم کے اوپر، کیونکہ اس سے پہلے وہ جو 3 رکنی کمیٹی کا جو اجلاس 2 بیسیکلی ججز بیٹھے تھے، جسٹس یہ صاحب تو اس میں شریک ہی نہیں ہوئے تھے، تو ان 2 ججز نے اس میں اکثریتی فیصلہ ہوتا ہے. قاضی صاحب نے بھی جسٹس منیب نہیں بیٹھے تھے تو جسٹس امین کو بٹھا کے فیصلے کر لیے تھے. تو اس حساب سے تو یہ بھی فیصلہ جو ہے کہ درست بنتا ہے نہیں بنتا اس کا بھی بعد میں جائزہ لیا جائے گا. تو یہ ایک نقطہ سامنے آئے گا، اور میرا خیال ہے کہ جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب جو ہیں کہ وہ یہ نقطہ نظر پیش کریں گے کہ میرا خیال کہ جی کانسٹیٹیوشنل بینچ بنا لیا جائے اور پھر اس کے ذریعے سے یہ دیکھا جائے کہ فل کورٹ بیٹھنی ہے یا نہیں بیٹھنی. اگر وہ ریکمینڈ کرتا ہے تو پھر اس کے ذریعے جو ہے کر لیا جائے. اگر وہ ووٹ ادھر آ جاتا ہے تو 7 ووٹ حکومت کے ہو جائیں گے، اور جسٹس امین الدین میرا خیال ہے چیف جسٹس کے ساتھ ہی ووٹ کریں گے، وہ ان کے اگینسٹ شاید نہیں کریں گے. تو یہ 7 اور 8 ووٹ ادھر ہو جائیں گے اور 4 ووٹ ادھر ہو جائیں گے. تو یہ تو کانسٹیٹیوشنل بینچ بنتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. اب یہ بینچ ہوگا کیا؟ اس وقت تک ہماری اطلاعات تھیں وہ یہ تھی کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر چیف جسٹس کی بھی اور دیگر جج صاحبان کی بھی یہ رائے تھی، اور اس کے اوپر جو ایک کنسنسس ڈیولپ ہوا تھا کہ جو سینئر موسٹ 5 ججز ہیں انکلوڈنگ چیف جسٹس آف پاکستان وہ کانسٹیٹیوشنل بینچ بنا دیا جائے، اس میں چیف جسٹس کی سربراہی میں ہو اور ان کے نیچے جو ہے کہ جسٹس منصور، جسٹس منیب، جسٹس امین، جسٹس جمال منطقے، یہ جو 5 رکنی بینچ ہو. اور پھر اب کیونکہ ایک اور ڈیولپمنٹ ہوئی ہے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ میں ایک اور ترمیم کی گئی ہے اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ 5 رکنی بینچ ہے، اس کو جو اگر چیلنج کیا جائے گا تو یہ اپیل اس کی لارجر بینچ کرے گا. تو لارجر بینچ اب 5 رکنی سے ڈیفینیٹلی زیادہ بڑا ہوگا، 7 ہوگا، 9 ہوگا، 11 ہوگا یا 13 رکنی ہوگا، ایسے ہی ہوگا، اس سے بڑا ہوگا. تو جو بڑا بینچ ہوگا اس میں پہلے 5 ججز نہیں ہوں گے، تو اس اعتبار سے پھر باقی سارے ججز جو ہیں کہ وہ اس کا ریویو کر لیں، یا اس میں 7 رکنی 9 رکنی جو بھی وہ اس وقت مناسب سمجھا جائے، جوڈیشل کمیشن آف پاکستان یہ فیصلہ کرے گا تو وہ بینچ بنا لیا جائے گا. تو اس طرح سے اس کی ہوگی. تو اب جو ہے کہ اس نقطے کے اوپر اگر یہ تمام ججز جو ہیں کہ وہ متفق ہوئے اور پھر اس کے ساتھ پی ٹی آئی کے دونوں ممبر بھی اگر متفق ہو گئے تو یہ 5 کا بن جائے گا. اور اگر اس میں جسٹس منصور یا جسٹس منیب نے یہ موقف اختیار کیے رکھا کہ نہیں پہلے وہ ہونا چاہیے پھر یہ ہونا چاہیے، تو پھر میرا خیال ہے کہ یہاں پہ بینچ کی تشکیل پہ آ کے مسئلہ پیدا ہو جائے گا، یہ ڈیڈ لاک بھی پیدا ہو سکتا ہے. اور اگر ان کی عدم موجودگی میں چیف جسٹس صاحب جو ہے کہ پھر اس فارمولے سے جو حکومت اگر رکھتی ہے، اگر حکومت ٹاپ 5 ججز کے اوپر اتفاق نہیں کرتی اور وہ کچھ اور فارمولہ لے کر آتی ہے
تو پھر اس میں یہی افریدی صاحب اور جسٹس امین الدین صاحب کا ووٹ بڑا امپورٹنٹ ہوگا کہ اب حکومت کے ساتھ جائیں گے یا ٹاپ 5 ججز کے ساتھ ہی کھڑے رہیں گے. تو یہ اس وقت ایک سینیریو بنتا ہوا نظر آ رہا ہے. لیکن میری جو ذاتی رائے ہے، میرا خیال ہے کہ اس میں ٹاپ 5 ججز کا جو آپشن ہے وہ زیادہ بہتر ہے، اور پھر ان ٹاپ 5 ججز کے اندر جب بیٹھ کر آپ فیصلہ کریں گے، 2 ووٹ تو آپ کے اس وقت بھی جو ہے میرا خیال ہے منصور علی شاہ اور جسٹس منیب کا اہمیت کے حامل ہوں گے. اور اگر وہ جسٹس یحییٰ کو کنونس کر لیتے ہیں، اور جو اس قسم کی اطلاعات ہیں کہ جسٹس یحییٰ بھی سمجھتے ہیں کہ تھرو پراپر چینل جو کانسٹیٹیوشنل وے ہے وہ روٹ اختیار کیا جائے، اس کو 5 رکنی بینچ میں لے جایا جائے، اور وہاں پہ اگر یہ 5 رکنی بینچ یہ کہہ دیتا ہے کہ جناب یہ فل کورٹ میں جانا چاہیے، کیونکہ 5 رکنی بینچ کے خلاف اپیل جو ہے وہ لارجر بینچ کرے گا، اور لارجر بینچ جو فل کورٹ بھی ہو سکتا ہے، اس میں کوئی جو ہے قواعد نہیں ہے. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ یہ اس انداز کے اندر ہوتا ہوا تو دکھائی دے رہا ہے کہ بینچ اگر بن جاتا ہے اور پھر وہ بینچ میں اکثریت 3 ججز کہہ دیتے ہیں کہ فل کورٹ میں چلا جائے، تو پھر یہ صورتحال بنتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے. تو لیٹس سی، دیکھتے ہیں. بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہے، بہت کچھ آج کے اجلاس میں ہونا ہے، اور بہت سی خبریں اجلاس سے دوران یا اجلاس کے بعد جو ہے کہ بڑی بڑی خبریں سامنے آ سکتی ہیں، تو آپ کو آگاہ کریں گے. فی الحال اتنا ہی. خالد جمیل کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.